الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونا عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه، التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة، مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغودة ظلؤها، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها، لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، کربلا تجلی گاہ تبرہ اور تولا یا تولا اور تبرہ کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا ہے
کہ ہمیں تولا اور تبرہ کے درجے تک پہنچنے کے لیے محبت سے آغاز کرنا ہوگا. محبت اور بغض کو سمجھنا ہوگا، اور پھر محبت کے مراتب کو سمجھنا ہوگا، اور پھر محبت کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے مقابلے کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس رکاوٹ سے مقابلے کا راستہ سمجھنا ہوگا، اور اس راستے کو سمجھ کر میدان عمل میں اس کو نافذ کرنا ہوگا. تب مرحلہ ولایت کا پہنچے گا، اور تب اس کے مد مقابل مرحلہ برات کا آئے گا. اور جب محبت سے ولایت کا سفر طے ہو جائے گا، بغض سے اور عداوت سے برات کا سفر طے ہو جائے گا، تو پھر تولا اور تبرہ خود بخود واضح ہو جائے گا. تو ابھی ہماری گفتگو جو کل تک پہنچی تھی وہ محبت کے معنی میں، کہ محبت کہتے کسے ہیں. محبت کل تک کی گفتگو میں تعلق کا نام ہے، اور جس چیز سے انسان تعلق رکھتا ہے، رابطہ رکھتا ہے، اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے. اور یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وجود کے ہر دائرے میں یہ تعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ احساس ہے وہاں سے یہ سلسلہ ہے، بلکہ جہاں ہمارا شعور نہیں پہنچتا ہے کہ ان میں بھی شعور ہے، وہاں بھی یہ تعلق ہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا متعدد آیتوں کے حوالے سے کہ سب میں شعور ہے اگرچہ ہم میں شعور نہیں. ان من شیء الا یسبح، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو تسبیح کرتی نہ ہو، لیکن تم ہو جن کو یہ شعور نہیں ہے کہ ان کی تسبیح سمجھ سکو. بس تمہارا نہ سمجھنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ان میں شعور نہیں ہے. شعور ہر وجود میں ہے، اور جس وجود میں شعور ہے اس وجود میں تعلق ہے، اور جس وجود میں تعلق ہے وہ تعلق اس کے کمال وجودی کی طرف اسے کھینچتا ہے. اور اسی کھینچاؤ اور اسی جذب اور اسی جاذبے کا نام محبت ہے. اب جیسا وجود ہوگا اس کے اعتبار سے تعلق ہوگا. اگر وجود جو اپنی طرف کھینچ رہا ہے وہ کمال مطلق ہے تو اس ذات سے تعلق کمال مطلق سے محبت قرار پائے گی. اور اگر وجود جس طرف کھینچ رہا ہے وہ وقتی جاذبہ ہے یا ناقص تعلق ہے، تو اس تعلق میں بھی نقص ہوگا، اس تعلق میں بھی کمی ہوگی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ تعلق کے مراتب کیا ہیں، رابطے کے مراتب کیا ہیں. محب و محبوب کے درمیان ایک رابطہ ہے، اور اس رابطے کے مراتب ہیں.
ایک رابطہ ضعیف ترین رابطہ ہے جو مادیات سے تعلق کے نتیجے میں ہے. جو عرض کیا کل کہ آدمی کو غذا سے تعلق ہے، قوہ غازیہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے. انسان کو شہوت اللہ نے دی ہے، وہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک حد تک ہیں اور ان میں نقص پایا جاتا ہے، ایک دن ان کو ختم ہو جاتا ہے. یہ تعلق کی ابتدائی منزل ہے، آغاز ہے تعلق کا، اور اسی تعلق کا انجام اور اسی تعلق کی معراج کمال مطلق سے تعلق ہے. اور کمال مطلق وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا. جب انسان کمال مطلق سے متعلق ہو جائے گا، اس کا محب ہو جائے گا، تو وہ اسے اپنی طرف کھینچے گا. اور جب وہ اسے اپنی طرف کھینچے گا محب کو، جب محب محبوب کی طرف کھینچے گا، تو جتنا محبوب باکمال ہوگا اتنا ہی زیادہ محب کے کمالات میں اضافہ ہوگا. اور اب یہ جو محب ہے، یہ جو محبت کرنے والا ہے، یہ جو وجدانی کیفیت پائی جاتی ہے، یہ جو انسان کے اندر تعلق کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہ اگر محبوب حقیقی سے رابطہ حاصل کر لے تو وہی محبوب حقیقی انسان کو وہاں تک پہنچائے گا کہ دعائے جوشن کبیر میں آواز آئے گی، یا خیر حبیب و محبوب، یا خیر حبیب و محبوب. دنیا میں محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، دنیا میں محب کی کمی نہیں ہے، دنیا میں محبوب کی کمی نہیں ہے. جس کی طرف تمہارا تعلق ہوگا دوسری طرف سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ تم جس سے محبت کرو گے وہ اپنی طرف کھینچے گی. آپ دیکھیں، جس کو مال سے محبت ہے اسے مال اپنی طرف کھینچتا ہے، اسے علم نصیب نہیں ہوتا. جسے علم سے محبت ہے اسے بہت ممکن ہے کہ مال نہ ملے. آپ دیکھ لیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آپ سب کے لیے عیاں ہیں. کسی کو حکومت اور پوسٹ اور مقام سے محبت ہے تو اسے انکساری نصیب نہیں ہوگی، اسے تواضع نصیب نہیں ہوگا. جس طرف رخ کیا اور کھچاؤ پیدا ہوا اور جذب پیدا ہوا، محبوب نے محب کو اپنی طرف کھینچا، دوسری طرف سے رابطہ ٹوٹا. لیکن خدا اللہ وہ خیر حبیب و محبوب ہے کہ جس کو یہ دولت مل گئی، اس حبیب مطلق کی محبت مل گئی، اس محبوب مطلق کی محبت مل گئی، اور جس کو یہ چاشنی مل گئی اس خیر حبیب و محبوب کی، تو وہ دعائے عرفہ میں آواز دیتا ہے، مَلَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ وَمَلَّذِي وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ. اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. یعنی انسان کے اندر جذبہ حب پایا جاتا ہے. تمام مخلوقات میں جن کے یہاں شعور ہے اور سب کے یہاں شعور ہے، یہ کل کی مجلس میں واضح ہو گیا.
اور انسان میں بدرجہ اتم شعور ہے، جو شعور فرشتوں سے بھی آگے بڑھا ہوا شعور ہے. انسان کا شعور فرشتوں سے بھی ماورا ہے، اس لیے کہ ملائکہ اور فرشتوں کی صفوں میں ہونا اگر کمال مطلق ہوتا تو ملائکہ مسجود ملائکہ ہوتے، انسان مسجود ملائکہ نہیں ہوتا. انسان کا مسجود ملائکہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اگر اپنے شعور کو مہمیز رکھے اور لذت محبت اور حقیقی محبوب کو پہچان لے تو وہ فرشتے جو اپنی محبت میں کبھی غافل نہیں ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو مات و مبہوت ہیں عشق الہی میں، جو کروبیان کے درجے پر آتے ہیں، جو عالین کے درجے پر آتے ہیں، جو جبروتیان کے درجے پر آتے ہیں، کہ جو رکوع کی حالت میں ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، جو سجود کی حالت میں ہیں وہ سجود کی حالت میں ہیں، جو قیام کی حالت میں ہیں وہ قیام کی حالت میں رہیں گے قیامت تک. تو اگر یہ با کمال اور کمال مطلق ہوتے تو اللہ کہتا ان کی پیروی کرو، لیکن یہ کہنا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ اس درجہ کمال محبت کا نام ہے کہ ان کی محبت اور پیروی وہ ہے جو اللہ سے ملحق کرتی ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. یا خیر حبیب، یہی فرق ہے، جس سے محبت کرو گے اس کے ہو جاؤ گے، دوسرا چھوٹ جائے گا، لذت نہیں ملے گی، اور وہ بھی جو لذت ملے گی وقتی لذت ہوگی. لیکن اگر حب الہی سے سرشار ہو گئے، والہانہ عشق الہی، محبت الہی تمہیں نصیب ہو گیا، تو پھر خیر حبیبن و محبوب سے متعلق ہو جاؤ گے. اور جب خیر حبیبن و محبوب سے انسان متعلق ہو جائے گا تو پھر دنیا میں جتنے کمالات ہوں گے دیکھنے میں اس شے کا کمال ہوگا. ان آنکھوں سے آدمی دیکھے گا تو دیکھے گا اس مائک میں کمال ہے کہ آواز پہنچا رہا ہے، یہ مائک کا کمال ہے کہ یہ آپ کو اور ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ رہا ہے. آواز یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مائک میں کمال ہے کہ وہاں تک پہنچا رہا ہے آواز. لیکن اگر خیر حبیبن و محبوب کے درجہ محبت تک پہنچے گا تو انسان اس درجے تک پہنچے گا کہ لا اثر فی الوجود یا لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کسی میں کوئی کمال ہے ہی نہیں. اگر کمال ہے تو ذات الہی کا کمال ہے، اور یہ وہ کمال ہے جو قسطوں میں اور مراحل میں اور مراتب میں یہاں تک پہنچا ہے. دیکھنے میں اس مائی کا کمال ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ وہاں کا کمال نہ ہو، جو بہت اہم بات ہے. انسان جب محبت کے درجے تک پہنچتا ہے تو وہاں پہنچتا ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. پھر انسان اسباب پر نہیں ٹھہرتا ہے، پھر انسان مسبب الاسباب کو مؤثر سمجھتا ہے. اسباب استعمال کرتا ہے لیکن اسباب کو مؤثر نہیں سمجھتا ہے. جو اسباب پر ٹک جاتا ہے وہ محبوب حقیقی تک نہیں پہنچتا ہے، اور جو اسباب سے مؤثر تک اور مسبب الاسباب تک پہنچتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہر سبب میں اثر اس کا ہے جو سبب میں اثر ایجاد کرتا ہے.
اور اب آپ دیکھیں ہر اثر کو آپ دیکھ لیں، ظاہری نگاہ سے آپ دیکھیں تو آگ جلاتی ہے، جلاتی نہیں جلاتی ہے، اور ہم کہیں کہ آگ نہیں جلاتی ہے تو آپ مانیے گا؟ آپ کہیں، سب کہتے ہیں کہ آگ، اور آگ کے لیے کوئی بہت بڑی آگ کی ضرورت نہیں، ماچس کی تیلی جلا دے گی، وہ جل جائے تو وہاں پر انگلی رکھ دیجیے تو وہ جلا دے گی، اتنی سی آگ جلا دے گی۔ اور میں کہتا ہوں آگ نہیں جلاتی، آپ مانیے گا؟ آپ مانیے گا؟ ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا آپ کو کہ آگ نہیں جلاتی ہے، اور یہ بھی ماننا پڑے گا آپ کو کہ آگ جلاتی ہے۔ یہ ایک بام دو ہوا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تناقض گوئی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آگ جلاتی بھی، آگ جلاتی بھی نہیں ہے۔ یہ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا ہے؟ ابھی مجلس کے بعد آپ کو تبرک ملے گا، جا کے گھر پر کھائیے گا، پیٹ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ بھرے گا نہیں بھرے گا؟ آپ کہیں گے بھرے گا، ہم کہیں گے نہیں بھرے گا، مانیے گا؟ مانو گے؟ یہ بھی کہہ رہے ہم بھی نہیں مانیں گے، ایسی بچکانی باتیں آپ کریں، یہ بچہ بھی نہیں مانے گا، نہیں مانیں گے۔ لیکن ہم بتائیں تم کو کہ نہیں، کھانا پیٹ نہیں بھرتا ہے، آگ نہیں جلاتی، ارادہ الہی جب متصل ہوتا ہے آگ سے تب آگ میں جلانے کی صلاحیت ایجاد ہوتی ہے، اور جب ارادہ الہی متصل ہوتا ہے غذا سے تب غذا میں پیٹ بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ مانیے گا؟ آپ نہیں مانیے گا؟ اگر آگ بطور مطلق جلاتی ہوتی تو اس میں پھر استثناء نہیں ہوتا، اس کو جلاتی ہے اس کو نہیں جلاتی ہے۔ اگر آگ کی ذات میں جلانا ہوتا تو ایک تیلی سے جلنے والا انسان 1 سال تک جلائی جانے کے لیے جمع کی جانے والی لکڑیوں سے بنجنیق کے ذریعے بھیجا گیا انسان ابراہیم کی صورت میں جل جاتا، ابراہیم کی صورت میں جل جاتا، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں گئے ابراہیم۔ لیکن آگ کو جب ارادہ الہی متصل ہوتا ہے تو ماچس کی تیلی جلا دیتی ہے، اور اگر ارادہ الہی متصل ہوتا ہے کہ سال بھر کی جمع کی ہوئی لکڑیاں نہ جلائیں، ایک ارادہ ہوتا ہے یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، تو آگ نار گلنار ہو کے بتاتی ہے کہ آگ نہیں جلاتی، ارادہ الہی جب شامل ہوتا ہے تو آگ جلاتی ہے، ورنہ گلزار بن جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کل پانی رکھا گیا تھا، آج بھول گئے لگتا ہے پانی رکھنا، پانی کسی سے بھیجوا دیجئے بھائی، ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ آپ محسوس کر رہے ہیں بات؟ آگ نہیں جلاتی ہے، ارادہ الہی آگ میں اثر ایجاد کرتا۔ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے نہیں بھرتا ہے؟ بھرتا بھی نہیں بھرتا ہے۔ یہ مستقیم ارادہ الہی کا اتصال ہے آگ سے، تو آگ نے اپنا اثر چھوڑ دیا۔ اب یہ دکھانا ہے کہ ارادہ مصطفیٰ ارادہ الہی ہے۔ اب یہ دکھانا ہے کہ ارادہ مرسل اعظم ارادہ الہی ہے۔ بولیں گے مصطفیٰ، خدا کہے گا ہم بول رہے ہیں، ما ینطق
انل ہوا ان ہوا الا وحیٌ یوحیٰ. کنکریاں یا تیر پھینکیں گے پیغمبر اکرم، وہ جو بات میں نے کہی آپ سے، آگ جلاتی ہے نہیں جلاتی، کھانا پیٹ بھرتا ہے نہیں بھرتا ہے. وہی یہ جملہ میرا نہیں، یہ قرآن کہتے ما رمیتا از رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ پھینک رہے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ ما رمیتا از رمیتا، جب آپ تیر پھینک رہے تھے، کنکریاں پھینک رہے تھے، جو کچھ بھی کر رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، عمل آپ کا، نسبت اللہ کی. مصطفیٰ کا عمل خدا کا عمل، مصطفیٰ کا ارادہ خدا کا ارادہ. یہ دکھانا ہے، کہاں دکھائے دے گا؟ سب 2 لقمہ سے لے کے 10 لقمے سے 50 لقمے میں سب کا پیٹ بھر جاتا ہے. یہ کھانا اتنا دیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر جائے، اور بعض لوگوں کو 2 لوگوں کا بھر جاتا ہے جو کم کھاتے ہیں. جو 2 لقمہ 3 لقمے میں جن کا پیٹ بھر جاتا ہے ان کے لیے 2-3 آدمی کے لیے اتنا کھانا کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ الہی متصل ہے کہ یہ کھانا جائے پیٹ میں تو اپنے سسٹم میں جائے، اور سسٹم شکم کو پر کرے، اور وہ غذا سسٹم کے حوالے ہو، اور وہ خون اور تمام چیزوں میں تبدیل ہو. لیکن اگر کوئی کھانے کے مینا بازار پر بیٹھا رہے اور کھاتے کھاتے تھک جائے اور یہ کہے کہ میں کھاتے کھاتے تھک گیا لیکن پیٹ نہیں بھرا، اگر کہیں آپ کو یہ دکھائی دے کہ کھانے کے مینا بازار پر بیٹھا ہوا ہے، دسترخوان نہیں ہے، کھانے کا مینا بازار ہے، ہر قسم کی چیزیں دسترخوان پر ہیں، اور کھانے والا کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھاتے کھاتے تھک گیا، اور کھانے کے بعد تھکنے کے بعد کہتا ہے کہ اب کھاتے کھاتے تو میں تھک گیا لیکن میرا پیٹ نہیں بھرا. یہ کیا سبب ہے؟ کسی کا پیٹ 2 لقمے میں بھر جا رہا ہے، کسی کا پیٹ 10 لقمے میں بھر جا رہا ہے، 20-30 لقمے میں بھر جا رہا ہے. یہ کون ہے ایسا شکم والا کہ جو کھائے جاتا ہے پیٹ نہیں بھرتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ مصطفیٰ متصل ہوا ہے کہ اس کا پیٹ نہ بھرے. مصطفیٰ کی بد دعا ہے لا یشبع اللہ بطنک، اللہ کبھی تیرا پیٹ نہ بھرے. تو کھاتے کھاتے تھک جائے گا لیکن تیرا پیٹ نہیں بھرے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. ارے کسی بچے سے کہو کیوں لا رہے ہیں ان کو، اٹھاؤ بھائی، کوئی بچے اٹھاؤ، وہ بیچارے لے کے اٹھاؤ، لے کے آؤ. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو انسان جب اس درجے تک پہنچے گا کہ سبب کو استعمال کرے لیکن سبب کو مؤثر نہ سمجھے بلکہ مسبب الاسباب کو مؤثر سمجھے. یہ کب ہوگا؟ جب انسان کا حب خیر حبیب و محبوب سے متصل ہو جائے اور کمال مطلق سے اس کی محبت متصل ہو جائے، اور وہ محبت انسان کو، اب جب کمال مطلق سے محبت متصل ہوگی تو ہر کمال میں وہ اسی محبوب حقیقی کا جلوہ دیکھے گا. کہیں بھی اسے کسی کا جلوہ دکھائی دے گا ہی نہیں. یا احبا من کل حبیب، اے ہر چاہنے والے سے زیادہ چاہنے والے کے درجے پر پہنچے گا.
یا اشرفا محبوب علم، ایسا محبوب، وہ بھی شریف ترین محبوب کہ عالم علم میں اس سے زیادہ شریف ترین کوئی محبوب نہیں ہے. اگر محبوب پست ہوا تو فکریں پست ہوں گی، شعور پست ہوگا، اور اگر محبوب شریف ہوا تو محب کے وجود میں شرافت اترے گی. اگر محبوب غیرت مند ہوا تو محب کے وجود میں غیرت اترے گی. اگر محبوب بحیا ہوا تو محب کے وجود میں حیا اترے گی. اور اگر محبوب بے غیرت ہوا تو محب درندہ بنے گا، بے غیرت بنے گا، باغی بنے گا، سرکش بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا اثر محب میں آتا ہے، اور دونوں وجود کربلا میں دکھائی دیتا ہے. کربلا کیوں تجلی گاہ تولا و تبرہ ہے؟ اس لیے کہ جو محب محبوب اشرف الوجود تھے، جو اشرف و محبوب علم کے درجے پر تھے، جنہوں نے محبوب شریف ترین محبوب سے رابطہ جوڑا تھا، وہ جب کربلا میں دکھائی دیے تو ان کی یہاں غیرت بھی دکھائی دی، ان کی یہاں شرافت بھی دکھائی دی، ان کی یہاں عزت بھی دکھائی دی، ان کی یہاں شرف بھی دکھائی دیا. ان کے یہاں جب تولا آیا تو کمال وجودی بن کے سامنے آیا. اور جو شیطان کے پرستار تھے، جو شیطان سے محبت کرنے والے تھے، ان کی یہاں بے غیرتی بھی دکھائی دی، درندگی بھی دکھائی دی، بے حیائی بھی دکھائی دی. ایک طرف یزید تبرہ کے لائق ہو گیا، ایک طرف حسین تولا کے لائق ہو گئے. صلوات بر محمد. انسان خدا وہ ہے، وہ محبوب حقیقی ہے خدا جو بندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ان کے وجود میں محبت کو برانگیختہ کرتا ہے، محبت کو باعث کرتا ہے. اللہ نے فقط نبیوں کو مبعوث نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے ہر وجود میں محبت کو بھی باعث کیا ہے. آپ سیف سجادیہ کی دعا کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے بعثہم لمحبت ہی، اللہ نے لوگوں کے وجود میں اپنی محبت کو باعث کیا ہے. باعث کسے کہتے ہیں؟ سوئے ہوئے کو بیدار کرنے کو، یہ ہے باعث. جو سویا ہوا ہے یا غفلت میں ہے، اس کو بیدار کرنے کا نام ہے باعث. انبیاء سوئے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، انبیاء غفلت میں نہیں ہوتے ہیں. انبیاء کو مبعوث کیا جاتا ہے کہ جو فکری طور پر سوئے ہوئے ہیں یا غفلت کے شکار ہیں یا محبت کی جہت بدل گئی ہے یا محبت کی سمت بدل گئی ہے، انہیں برانگیختہ کریں. لہذا نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کیا کیا؟ انبیاء آتے ہیں جو زمین اور وجود انسانی کی زمین میں جو دفائن پوشیدہ ہیں ان کو ابھار ابھار کے نکالتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے، کون محبت کا مستحق ہے، کون عداوت کا مستحق ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وَبَعَثَهُمْ فِي سَبِيلِ مُحَبَّتِهِ، سیف سجادیہ کی پہلی دعا میں اللہ ابھارتا ہے اپنی محبت کی راہ میں. تو یہ سب ابھرتے کیوں نہیں؟
یہ سب چیز جو اللہ نے سجا رکھی ہے، ایسے دنیا کی آئینہ بندی کی ہے اللہ نے کہ جو جدھر دیکھے وہ اللہ تک پہنچ جائے. تو یہ سب اللہ تک پہنچتے کیوں نہیں؟ سوال ہے نا. جب کائنات کی آئینہ بندی ایسی ہے تو یہ سب پہنچتے کیوں نہیں بھائی؟ سب کو مبعید ہو جانا چاہیے. نہیں، وہی غفلت، وہی بے توجہی، وہی لا تعلقی، وہی بے حسی. قصاب کو دیکھا ہے آپ نے؟ دن بھر کتنے بکرے کاٹتا ہے؟ اس سے جا کے آپ پوچھئے کہ یہ آرٹری، یہ رگیں جو سرجری میں لگائی جاتی ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پر ہے اور ایسے لگتی ہے؟ نہیں بتا پائے گا. کیوں نہیں بتا پائے گا؟ اس لیے کہ اس مرحلے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. اس کا کام ہے بوٹی بنانا، وہ بوٹی دن بھر بناتا رہے گا، اس سے آگے اس کا کوئی کام ہی نہیں. اور ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، وہ آرٹری بلاک ہونے کی تشخیص دے اور وہ فوراً بتا دے گا کہ یہاں سے نکلے گی اور یہ الگ سے رہتی ہے، اور یہاں پیر کے پاس رہتی ہے اور یہاں سے نکلے گی اور یہاں لگے گی. یہ اس نے کیسے بتا دیا؟ یہ اس نے کیسے بتا دیا؟ یہ اس نے اس لیے بتا دیا کہ اس کی طرف متوجہ ہے. دیکھیے سب کے گھر میں آئینہ ہے، سب کے گھر میں آئینہ، اور ہر سجیلا انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک بار آئینہ ضرور دیکھتا ہے. آئینے کا اسیر نہ ہو جائے کہ ہر وقت دیکھتے ہی رہے، لیکن جب نکلتا ہے تو آئینہ دیکھتا ہے. کس لیے دیکھتا ہے؟ ہر آدمی اپنے اعتبار سے دیکھتا ہے. جو ماما پہنتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ماما ٹیڑھا تو نہیں ہے. جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. ہر انسان جب آئینے کے پاس جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ بھی زینت اس نے کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے یا نہیں. اب نارمل تو نہیں ہے، اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تو نہیں ہے کہ سڑک پر جائیں تو جو ہے وہ لوگ ہنسنے لگے. اس لیے جو آئینے کے سامنے آتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے، جہاں جہاں کمی ہوتی ہے اس کو درست کر لیتا ہے. کبھی آئینہ بیچنے والے کو دیکھا ہے آپ نے؟ جو دسیوں آئینے کے بیچ میں رہتا ہے اس کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ زیادہ تر اس کا کالر اونچا نیچا ہوتا ہے. آئینہ بیچنے والے کا بٹن جو لگائے رہتا ہے، یہاں کا بٹن یہاں پر، یہاں کا بٹن وہاں پر. ارے ایک آئینے میں آپ نے اپنے آپ کو سجل کر لیا، اپنے آپ کو درست کر لیا، اور وہ دسیوں آئینے کے بیچ میں رہنے کے باوجود اپنے بٹن کو درست نہیں کر پایا، اونچا نیچا بٹن لگائے ہوئے ہیں. یہ ہوا کیا؟ کہا کچھ نہیں ہوا. آپ آئینے کے سامنے گئے تھے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اس کا ہدف فقط بیچنا ہے، چاہے اونچا رہے چاہے نیچا رہے. کائنات کی آئینہ بندی ایسی ہے کہ جو توجہ سے دیکھے گا عالم ہستبوت پر وہ خدا تک پہنچ جائے گا، اور جو غفلت میں رہے گا وہ ساری دنیا میں جیتا رہے گا، اللہ سے قریب نہیں ہوگا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. انسان جب تک غفلت کا شکار رہے گا والہانہ محبت اسے نصیب نہیں ہوگی. والہانہ محبت کے لیے غفلت سے باہر نکلنا ہوگا. فرشتے، ابھی جو آپ کو میں نے عرض کیا کہ مختلف قسم کے فرشتے ہیں نا، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مات و مبہوت ہیں. یہ فرشتے کیوں مات و مبہوت ہیں؟ اس لیے کہ محو اس طریقے سے دیدار میں ہیں
کہ ان کو کسی اور دوسری چیز کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں، اس لیے ماتو مبہوت ہیں. اور وہ جو قائمہ عرش کو سنبھالے ہیں اور تسبیحات اربعہ میں مشغول ہیں، جو نماز میں وہاں سے چل کے یہاں پہنچی ہے، وہ جو عالم قضا کے فرشتے ہیں، وہ جو عالم قدر کے فرشتے ہیں، وہ جو عرش معلیٰ کے فرشتے ہیں. صحیفہ سجادیہ کی ملائکہ کے سلسلے میں جو دعا ہے وہ آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. اس میں جتنا انسان مادے سے رابطے میں رہے گا اور مادیات سے رابطے میں رہے گا اتنا زیادہ انسان غافل ہوگا، اور جتنا زیادہ انسان عالم تجرد سے اپنے آپ کو قریب کرے گا اتنا زیادہ غفلت سے دور ہوگا. فرشتے کیوں ادھر ادھر نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ عالم تجرد سے متصل ہیں. ان کے یہاں عالم مادہ کمزور ہے یا نہیں ہے. لہذا صحیفہ سجادیہ کی دعا میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. دیکھیے آپ لوگوں نے کل آپ لوگ کم آئے تھے تو آج یہ پردہ لگا دیا گیا تھا کہ پتہ نہ چلے کہ کم لوگ ہیں. اب آج پردہ لگا دیا گیا تو آپ زیادہ لوگ آ گئے. اب ادھر پیچھے بیٹھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ ہی لوگ ذرا سا آگے بڑھ جائیے. ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ جب تک کہ آگے نہیں بڑھیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ آگے بڑھانا اور پیچھے کرنا یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے. یہ بھی محبوب حقیقی سے اگر حب ہے تو یہ کمال نہیں ہے کہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں کہ آگے بیٹھ رہے ہیں. یہ آپ سمجھیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیچھے بیٹھنا کمال ہے، آگے بیٹھیں گے تو مثلا نفس پرستی ہو جائے گی کہ آگے بیٹھ رہے. نہیں، آگے بیٹھنا اور پیچھے بیٹھنا، نہ پیچھے بیٹھنا انکسار کی علامت ہے نہ آگے چل کے آنا غرور کی علامت ہے. یہ کوئی علامت ہی نہیں ہے. علامت دنیا پرستی کی یہ ہے کہ جو پیچھے بیٹھے تو افسوس ہو، آگے بیٹھے تو سینہ تانے رہے. یہ معیار ہے، رضایت معیار ہے. جہاں پر جگہ ملے وہاں بیٹھنا کمال ہے. آگے بیٹھا ہے تب بھی خدا کے لیے، پیچھے بیٹھا ہے تب بھی خدا کے لیے. محب وہ ہے جو محبوب کے راستے پر چلے. لہذا سورہ صف کے دوسرے سورے میں کیا کہا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں بزم میں راستہ بناؤ اور وسیع کرو تو آگے بڑھتے چلے آؤ. یہ غرور نہیں ہے بلکہ محبوب کے حکم کی پیروی ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. کیا فرماتے؟ لا یغفلون عن الولہ الیک. فرشتوں کی کیا خصوصیت ہے؟ فرشتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ یہاں بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت. ہاں ایک صلوات بھیجیے محمد والے. نہیں کرنا جاؤ گے یہاں بات کرو گے نہیں تو چپ. ایک اور صلوات بھیجیے. ان سب سے بھی تو بات کرنا پڑتا ہے نا. تم سے بھی تو بات کر، تم بھی آگے بیٹھے، تم سے بات کرنا ہوگا نا. ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. آپ محسوس کر رہے ہیں بات کو؟ فرشتے وہ ہیں جو تیرے والہانہ عشق سے، والہانہ محبت سے غافل نہیں ہوتے. بس آج یہیں تک کی گفتگو. یہ بند کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ
اس سے نہیں پڑھیں گے، اس سے یاد تو کچھ ہے نہیں. تو فرشتے وہ ہیں کہ جن کی محبت میں غفلت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتے نمونے عمل نہیں ہیں. آپ نے دیکھا فرشتے نمونے عمل نہیں ہیں. یہ والہانہ عشق الہی میں مشغول ہیں، غفلت ان کے یہاں نہیں ہے. لیکن فرشتوں کو اللہ نے نمونے عمل نہیں بنایا. کہ فرشتے کو اگر بھیجتا بھی رسول بنا کے تب بھی انسانی کی شکل میں بھیجتا. یعنی نمونے عمل ملک نہیں ہے، نمونے عمل انسان ہے، جو ابراہیم کے درجے پر ہو یا مصطفیٰ کے درجے پر ہو، دونوں اسوہ ہیں. سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 4 میں جو روزانہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اس میں ابراہیم اسوہ ہے. اور وہ اسوہ کیا ہے؟ جس میں محبت اللہ کے لیے، جس میں دشمنی اللہ کے لیے، براعت کرنا ہے، تبرہ کرنا ہے تو اپنی بزم میں بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے. تبرہ کی جگہ ہمیشہ نرغے آدھا ہے. ابراہیم نے اپنے دوستوں، اپنی بیوی جناب اسماعیل اور جناب اسحاق اور ان لوگوں کے درمیان کبھی تبرہ نہیں کیا. جب دشمن کے نرغے میں آئے، جب نمرود کے سامنے آئے، جب خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے سامنے آئے، جب قتل ہونے کا خوف تھا، جب نابود ہونے کا خوف تھا، جب جلائے جانے کا خوف تھا، جب برباد ہونے کا خوف تھا، تب ابراہیم نے کہا انا برا، ہم تم سے بیزار ہیں. پس جگہ تبرہ کی معین کرو. اپنی بزم میں 4 لوگوں کو لے کے ادھر ادھر کی بات کرنے کا نام تبرہ نہیں ہے. دشمن کے نرغے میں کھڑے رہو، ہر وقت قتل ہونے کا امکان ہے، اس وقت محبت اس درجہ کمال پر ہو کہ دشمن الہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو تو بھی لعنتی، جس نے تجھے رکھا وہ بھی لعنتی. صلوات پر محمد و آل محمد. کربلا والوں کی طرح بنو جنہوں نے تبرہ و تورلہ کی جائگاہ اور مقام کو بتایا، اور جس درجے پر ان کا تولا تھا اسی درجے پر ان کا تبرہ تھا. اس لیے کہ جس درجے پر ان کی ولایت تھی اسی درجے پر ان کی برات تھی. اس لیے کہ جس درجے پر ان کی محبت تھی اسی درجے پر ان کی عداوت تھی. الگ سے کوئی تولا نہیں کرتا ہے، یا فوراً آگے تولا اور فوراً آگے تبرہ، ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسے بے وقوفی ہوتی ہے. تولا اپنے مولا کے رنگ میں خود کو رنگ لینا. نفس کہہ رہا ہے، حالات کہہ رہے ہیں، موقع کہہ رہا ہے، محل کہہ رہا ہے کہ اس کو ختم کر دو. یہی مناسب وقت ہے خاتمے کا. لیکن مولا کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے. تو اب تولا کا تقاضا ہے کہ واجب القتل ہے، محدور الدم ہے، لیکن اسے قتل نہیں کیا جائے گا. یہ ہے تولا. مسلم ابن عقیل حسین کا ایلچی کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا مولائی ہے. کربلا ہو ہی نہ پاتی. جو نقشہ بنایا تھا، منصوبہ جو ہانی نے اور شریک ابن آور نے بنایا تھا، اس نقشے پر اور منصوبے پر اگر عمل ہو گیا ہوتا تو کربلا رونمائی نہیں ہوتی.
کوئی ابن زیاد کربلا میں آ کے تھوڑی واجب القتل ہوا ہے. امام حسین کے لیے فوج بھیجنے کے بعد تھوڑی واجب القتل ہوا ہے, وہ تو پہلے ہی سے واجب القتل تھا. اور شریک ابن عامر نے جو پروگرام بنایا تھا کہ جو آیا تھا ابن زیاد کے ساتھ, حسین کا چاہنے والا تھا, بیماری کا بہانہ بنا کے ہانی کے گھر میں, اور ابن زیاد ملنے کے لیے آیا. اے بیٹا آپ ذرا سا چپ ہو جاؤ, اے بیٹا آپ ذرا سا چپ ہو جاؤ, ایک صلوات بھیجیے اور محمد والے آپ چپ ہی دو. تو اب پروگرام کیا طے پایا کہ جیسے ہی شریک سے ملنے کے لیے آئے گا ابن زیاد, ویسے ہی بخار کا بہانہ اور بخار کی شدت کا بہانہ بنا کے الٹی سیدھی باتیں شریک کرنے لگیں گے. کہاں ہے میری کنیز, مجھے پانی کیوں نہیں پلاتی, کہاں ہے میری کنیز, مجھے پانی کیوں نہیں پلاتی. بس جیسے یہ 3-4 بار کہیں ویسے ہی مسلم آئے اور ابن زیاد کو ختم کر دیں. ابن زیاد ختم, سارا معاملہ ختم, سب لوگ گدی سنبھال لیں گے کوفے کی, معاملہ ختم ہو جائے گا. طے پا گیا, ہانی میں سب طے پا گیا. ابن زیاد آیا, ساتھ میں معقل ہے, آیا ہانی کے گھر میں عیادت کے لیے. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد شریک نے منصوبے کے مطابق چیخنا چلانا شروع کیا, کہاں ہے میری کنیز, پانی نہیں لاتی. 3-4 بار کا, کوئی باہر نہیں نکلا, کوئی باہر نہیں نکلا. معقل سمجھ گیا کوئی ہے مشکل, یہودی تھا, جاسوس تھا. اس نے کان میں آہستہ سے کہا آپ چلیے یہاں خطرہ ہے. یہ اٹھ کے چلا گیا. جب چلا گیا تو ہانی نے, شریک نے, سب نے کہا کہ بہت سنہرا موقع آپ نے گما دیا. یہ ملعون ختم ہو جاتا تو پورا کوفہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا. مسلم نے عقیل نے کیا کہا, تم جو کہہ رہے ہو بات اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن جیسے ہی میں باہر نکلنا چاہتا تھا تلوار لے کے, مجھے حسین ابن علی کے حوالے سے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی, الاسلام و قید الفتق, مسلمان دھوکے سے قتل نہیں کرتا ہے. اب دیکھیں یہ ہے تولا. مسلم ابن عقیل سے امام حسین نے نہیں کہا تھا کہ تم نہ قتل کرو. ایک حدیث سامنے تھی رسول اللہ کی جو امام حسین سے سنی تھی, وہی حدیث معیار تولا بن گئی. اور یہاں جب قافلہ کربلا 2 محرم کو پہنچا ہے اور ہر مسلسل بے ادبی کر رہا ہے, تو زہیر قین نے ایک جملہ کہا ہے, وہی تولا, تجلی گاہ تولا و تبرہ. جب آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا تو زہیر قین کہتے ہیں مولا یہ موقع غنیمت ہے, اگر ابھی ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو آئندہ ہم ان پر قابض ہو جائیں گے. مولا یہ بہترین موقع ہے, اس لیے کہ اب اس کے بعد فوجیں بڑھیں گی. یعنی بالکل قانوناً بات صحیح تھی, قانوناً مسلم زہیر قین کا جملہ بالکل صحیح تھا اپنی جگہ پر, کہ اسی وقت قتل کر دیا جائے تاکہ معاملہ آگے نہ بڑھے. لیکن امام حسین نے کیا کہا, اس کو کہتے ہیں تولا. دل چاہ رہا ہے, قانون کہہ رہا ہے, حالات کہہ رہے ہیں, لیکن ایک جملہ, زہیر ہم جنگ کی ابتدا کرنا نہیں چاہتے. یہ ہے تولا, یہ ہے مولائی, کہ محدور الدم دشمن ہے, واجب القتل قانوناً و شرعاً دشمن ہے, لیکن حسین چاہتے ہیں
کہ ہم جنگ کے آغاز کرنے والوں میں شامل نہ ہو تو اپنے سارے جذبات کو کنٹرول کر لیا جائے. اور اب جو کنٹرول کر لیا گیا تو مولا ذرا آگے چلیے. آگے جو زمین ہے وہاں پر فرات بھی ہے. مولا ہم اس علاقے سے واقف ہیں. اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس زمین کو عقر کہتے ہیں. مولا اعوذ باللہ من العقر. ہلاکت اور عقر سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں. ساتھ ساتھ کا لشکر آگے بڑھ رہے امام حسین علیہ السلام کہ یکا یک پیغمبر اکرم کے ناقے کی طرح حسین کا رہوار رک گیا. اور اب 1 2 3 4 5 6 7 گھوڑے امام حسین نے. گھوڑا نہیں بڑھا. اب امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں یہاں کی زمین کو کیا کہتے ہیں. مسلسل ایک کے بعد ایک پوچھ رہے ہیں. 2 3 4. غازریہ کہتے ہیں مولا. نینوا کہتے ہیں مولا. شت فرات کہتے ہیں مولا. اور بھی کوئی نام ہے؟ کہاں مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. ہاذا کرب و بلا. بس آپ نے کبھی سوچا اس بات کو کہ وہ امام حسین جو صفین سے واپسی پر امیر المومنین کے ساتھ کربلا سے گزر چکے ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ کربلا آ گئی؟ معلوم تھا نہیں تھا؟ کچھ بتائیے گا. ہم علم امامت کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو جوڑ لیجئے تو اور بات آگے بڑھ جائے گی. جو ایک جگہ سے گزر چکا ہے، پورے واقعات سن چکا ہے، وہ اسی سرزمین پر آیا ہے تو وہ بھول گیا تھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے. نہیں نہ بھولے تھے. تو جب نہیں بھولے تو یہ بار بار پوچھ کیوں رہے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. سبب ہم تو نہیں جانتے، لیکن شاید یہ سبب ہو کہ اگر یکایک میں بتا دوں کربلا آ گئی تو سب کے کانوں میں کربلا ہے. بچپن سے زینب نے کربلا سنا ہے، بچپن سے ام کلثوم نے کربلا سنا ہے. جب حسین مدینے سے چل رہے تھے تو ام سلمہ نے پکڑ کے کہا تھا بیٹا کربلا نہ جانا. وہاں بھی حسین ابن علی نے کربلا کی زمین سے مٹی لی تھی. تو سب کے کانوں میں کربلا تھی. اگر یکایک حسین کہہ دیتے کربلا آ گئی تو سب کا دل بیٹھ جاتا. اس لیے آہستہ آہستہ کربلا سنانی تھی. شت فرات کا نام ہے. کون جگہ ہے کون جگہ ہے؟ جب آخری بار آئے تب لوگوں کو وہ جو سنتے چلے آئے ہیں ایک آمادگی ہو جائے. آ گئی کربلا جہاں لٹے گا حسین کا کارواں. آ گئی کربلا جہاں بہیں گے حسینیوں کے خون. آ گئی کربلا جہاں حریم حسینی کی بے حرمتی ہوگی. آ گئی کربلا جہاں ننھے ننھے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. ختم مجلس ہو جانا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے، چاہے آگے بیٹھے ہو چاہے بیچ میں جہاں کہیں بیٹھے، ان کی بڑی عظمت ہے. ان کی بڑی عظمت ہے. اس لیے کہ کربلا میں حسین کے مخاطب یہ ننھے ننھے بچے بھی تھے. کب تھے مخاطب؟ جب زمین خریدی. امام حسین کو زمین خریدنے کی ضرورت نہیں تھی ہمارے عقیدے کے مطابق، اس لیے کہ فرات حسین کی ماں کے مہر میں تھا. 5 دریاؤں میں سے ایک دریا دریائے فرات ہے. لیکن جو حسین کو نہ مانتے ہوں وہ ماں کی مہر کو کیا مانتے. اس لیے ظاہری طور پر حسین نے زمین کو خریدا تاکہ ظاہری طور پر بھی جب دشمن آئے تو غصبی زمین میں آئے، حسین اپنی خریدی ہوئی زمین میں رہے.
حسین ابن علی نے زمین خرید لی تو مردوں کو بلایا، یہ زمین خرید لی میری ہے، تم لوگوں کو ہبہ کر دیا، جاؤ یہ تمہاری زمین ہے۔ بھئی اتنا کرنا، جب ہم شہید ہو جائیں اور ہمارے جسموں سے کپڑے چھین لیے جائیں تو آنا آن کے ہم کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد ان مردوں کو، اور جو وصیت کی آنے والوں کو پانی پلانا اور 3 دن مہمان رکھنا، وہ سب شرطیں جو ہیں، لیکن ہمیں دفن کر دینا۔ مردوں کو بھیج کے عورتوں کو بلایا، دیکھو اگر حاکم وقت کے خوف سے تمہارے مرد نہ آئیں تو تم عورتیں آن کر ہمیں دفن کر دینا۔ اور عورتوں کو بھیج کر اسی قسم کے ننھے ننھے بچوں کو بلایا، اسی 9 سال کے بچے، تھوڑے بڑے تھوڑے چھوٹے بچوں سے کہا، اے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ حاکم کے خوف سے، بنی امیہ کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر پائیں تو دیکھو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور مٹھیوں میں خاک بھرنا اور ہماری قبروں، ہمارے لاشیں پر ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں چھپ جائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حسین نے 2 محرم کو اپنا مرثیہ آپ پڑھا، ہاں ہونا واللہ مسفک دمائنا، ہاں ہونا واللہ محت رجالنا، ہاں ہونا واللہ ہوتے کا حریمنا، ہاں ہونا واللہ قتل رجالنا، ہاں ہونا واللہ ذوبح اطفالنا۔ اے لوگوں خدا کی قسم، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے جوان گھوڑے سے گریں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں میرا علی اکبر زمین پر ایڑیاں رگڑے گا، یہی وہ زمین ہے جہاں میرا قاسم پامال ہوگا، یہی وہ زمین ہے جہاں حبیب مارا جائے گا، اس کا سر قلم ہوگا، یہی وہ جگہ ہے جہاں زہیر ابن قین مارا جائے گا، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کو قبر سے نکال کے گلا کاٹا جائے گا۔ چیخ مار کر رو، فریاد کر کے رو، دعا کا وقت ہے، دعا کرو، اب مجلس تمام ہو جائے، دعا کا وقت ہے۔ اے اللہ، حسین کے حریم کی بے حرمتی کا واسطہ، کوئی دل حسین سے پوچھے کہ ہر حد کے حرمت کا درد کیسا ہوتا ہے۔ زینب کے باہر نکلنے کے تصور سے حسین اکبر کی مصیبت بھول گئے تھے، جاکنی کے عالم میں حسین ابن علی بھول گئے کہ میرا اکبر مارا گیا ہے۔ ایک آواز سنی تھی، وابنا اخیا وابنا اخیا، حسین بھول گئے، زینب کے پاس آ گئے، حسین کو درد معلوم ہے۔ اے میرے اللہ، 2 محرم کو عزت و جاہ کے ساتھ زینب کے ورود کا واسطہ، عز و وقار کے ساتھ زینب کا محمل سے نیچے اترنے کا واسطہ، اور اے میرے اللہ 11ویں کو اسی زینب کا بے مخنو چادر رہنے کی صورت میں شمر کا کہنا، زینب آؤ ہم سوار کریں، بے مخنو چادری کا واسطہ، بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما،
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، اس مجلس عزا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما، بیماروں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، غزہ کے مظلوموں پر اپنا خاص رحم نازل فرما، ظالم حکومتوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما، ان کی ذلت و رسوائی دیکھنے کے لیے ہمیں زندہ و سلامت رکھ۔ اب نوبت آئی کہ زینب اترے اور خیمے میں جائیں۔ مدینے کا انداز حسین نے بدل دیا۔ مدینے میں حسین آئے تو تھے کرسی چھوڑ کے، لیکن کھڑے رہے۔ عباس نے زانو کو زینہ بنایا تھا اور زینب کو سوار کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاروں طرف سے پردہ تھا اور جارچی نے آواز لگا دی تھی کہ اب کوئی ادھر آنے نہ پائے، کوئی ادھر آنے نہ پائے۔ اس لیے حسین کھڑے تھے، عباس سوار کر رہے تھے، لیکن کربلا میں تو نامحرم آ چکے تھے۔ حر اپنے 1000 افراد کے رسالے کے ساتھ تھا، زہیر قین بھی تھے، دیگر افراد بھی تھے۔ اب حسین نے یہ ذمہ داری عباس کو دی، عباس پردے کی ذمہ داری تم سنبھالو۔ بس ایک بار عباس نے کوچہ بنایا، عباس نے راستہ بنایا، علی اکبر آگے بڑھے، انہوں نے کوچے کا راستہ بنایا۔ علی کی بیٹی خیمے میں جانا چاہتی ہے، حسین محمل کے پاس آئے، زینب کو سہارا دیا، زینب کا بازو پکڑا اور ایک بار اپنے زانو کو زینہ بنایا۔ بی بی زینب اس زانو پر آؤ، زینب آئی جیسے ہی زمین پر، ویسے ہی واہ محمدہ، واہ غربتہ بھیا، یہ کیسی زمین ہے؟ ارے اس سے تو کسی ماں